بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 19۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 20۔ اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ ایک شخص جس کو وارد کہتے ہیں، جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھہرایا جا سکے۔ یہ وارد جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی اور اوپر آ گئے۔ وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ بردہ فروشی کا زمانہ تھا کہ اس کے بڑے اچھے دام ملیں گے، اس لیے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا کہ باقی قافلے والے حصے دار نہ بن جائیں۔ اب جب ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کنویں سے باہر آ گئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ بھائیوں نے انہیں فروخت نہیں قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی بروکار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں اور میں اسے روکنے پر قادر ہوں، لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف کو مہلت دی تھی، اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس نے بھائیوں کو عاجز و لاچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اے پیغمبر، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح سرخ رو ہوں گے، اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ آبرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آ پہنچا۔ آیت نمبر 21۔ اور مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا
کچھ علم سکھا دے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا، اور یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا وزیر خزانہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام بعض مفسرین نے راحیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے، واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔